قدیم دور کی ماڈرن تہذیبوں میں ہوتا تھا، یہ 3800 سے 1300 قبل مسیح تک قائم رہنے والی انسان کی چند ابتدائی تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ موجودہ پاکستان، افغانستان کے مشرقی حصے اور بھارت کے مغربی حصے میں موجود تھی، جہاں کے لوگ پکی اینٹوں سے گھر بناتے تھے، کاٹن کے کپڑے پہنے جاتے تھے اور شطرنج کھیلی جاتی تھی۔ 1922 میں صوبہ سندھ میں دریائے سندھ کے کنارے 5 کلومیٹر دور ایک شہر کی دریافت کی گئی جو انڈس ویلی سیولائزیشن میں موجود شہر تھا۔ یہ شہر 5000 سال پہلے ایک آباد اور ترقی یافتہ شہر تھا جس کے آثار ابھی تک مل رہے ہیں۔ اس قدیم شہر کا نام موہنجو دڑو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے موہنجو دڑو جیسا شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین، یہ نہ صرف دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک تھا بلکہ ایک ترقی یافتہ خطہ تھا جس میں اپنے دور کے لحاظ سے انتہائی جدید انفراسٹرکچر موجود تھا۔ آج اس شہر کے محض کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں۔ 1922 میں لاڑکانہ کے قریب سے قدیم تہذیب کے آثار نظر آئے، پھر اس کی اطلاع آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو ملی۔ ان کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے ان مقامات کی کھدائی شروع کرائی جو اگلی کئی دہائیوں تک جاری رہی۔ 1980 میں یونیسکو نے موہنجو دڑو کا نام عالمی ثقافتی ورثوں کی فہرست میں شامل کیا۔ یونیسکو نے موہنجو دڑو کو وادی سندھ کے ایک بہترین محفوظ کھنڈر کے طور پر سراہا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ موہنجو دڑو میں کم از کم 40,000 لوگ آباد تھے۔ موہنجو دڑو میں جگہ جگہ بیت الخلا اور ڈھکے ہوئے نالے اور نالیاں بنی ہوئی تھی، یعنی کہ ان کا سیوریج کا نظام منظم طریقے سے بنایا گیا تھا۔ جب سے کھدائی شروع ہوئی ہے، اجتماعی استعمال کے لیے ایک بہت بڑے عظیم حمام سمیت نجی حماموں کے نظام کے علاوہ 700 سے زیادہ کنویں برآمد کیے جا چکے ہیں۔ موہنجو دڑو واقعی جدید ٹاؤن پلاننگ کا نمونہ ہے۔ سارا شہر ایک بڑی گلی سے نکلتا ہے اور دیگر تمام گلیاں ایک دوسرے کو 90 درجے کے زاویے پر کاٹتی ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ بندی کے تحت بسائے گئے شہر کی پہچان ہے۔ دوسری طرف ٹیڑھی گولائی میں بنی گلیاں خودروگاؤں کی نشانی ہیں۔ ان گلیوں میں چلیں تو ایک ترتیب اور پلاننگ کا احساس ہوتا ہے۔ پکی اینٹوں سے بنے گھروں میں بیت الخلا اور کنویں کے ذریعے صاف پانی کی سہولت موجود تھی۔ مکانوں سے گندے پانی کی نکاسی کے لیے بنی زیر زمین نالیاں آج سینکڑوں سال بعد بھی جوں کی توں موجود ہیں۔ موہنجو دڑو میں موجود گریٹ بیتھ کھدائی کے دوران پایا گیا تھا۔ حمام باریک اینٹوں سے بنایا گیا ہے اور اس کی پیمائش لگ بھگ 900 اسکوائر فٹ ہے۔ یہ ارد گرد کے فرش سے 8 فٹ کم ہے۔ اس چبوترے کے گرد پکی اینٹوں کی مضبوط دیوار ہے۔ موہنجو دڑو سے 1200 سے زائد مہریں ملی ہیں۔ تصور کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ انہیں استعمال کرتے تھے۔ موہنجو دڑو میں کسی بھی مذہب کے آثار نہیں ملتے، نہ کوئی مندر، نہ ہی کوئی مسجد اور نہ ہی چرچ اور نہ ہی کوئی بڑا محل ملا۔ موہنجو دڑو کی لکھائی کو اب تک سمجھا نہیں جا سکا۔ اسے پوری دنیا کے ماہرین نے پڑھنے کی کوشش کی ہے لیکن اب تک کامیابی نہ ہو سکی۔ اسی وجہ سے بہت سے رازوں پر اب تک پردہ ہے۔ اسی دور میں مصری تہذیب بھی اپنے عروج پر تھی لیکن ان کی لکھائی کو سمجھا جا چکا ہے، اسی لیے اہرام مصر جیسے عجوبے کی بہت سی معلومات موجود ہیں۔ اہرام مصر پر بنی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں۔ ناظرین، حیرت کی بات ہے کہ اتنی ترقی یافتہ تہذیب کو زوال کیسے آئے۔ کچھ لوگ اس کی وجہ دریائے سندھ کے سیلاب کو کہتے ہیں جس نے پورا شہر تباہ کر دیا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ کسی حملے میں موہنجو دڑو تباہ ہو گیا اور پھر لوگوں نے ریلوکیٹ کر لیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بیماری آئی جس نے ساری آبادی کو ختم کر دیا۔ لیکن وجہ جو بھی بنی ہو، 5000 سال تک قائم رہنے کے بعد 600 BC کے بعد اس سیولائزیشن کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے